أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ارشادات۔ اخبار الحکم میں لکھا ہے مولانا عبد الکریم صاحب نے جو خطبہ 17 اگست 1900 کو پڑھا، حضرت اقدس نے اس کی تعریف فرمائی۔ مولانا نے دوبارہ اس خطبے کو اپنے قلم سے لکھا ہے اور کہا کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میری یہ دل کی باتیں قبول کا شرط پائیں گی۔ کل صبح کی اذان سے قبل میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے داہنے کان کے ساتھ بہت سے ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں اور مختلف شہروں سے مختلف دوستوں کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جو کچھ آپ ہمارے مسیح موعود کی نسبت کہتے ہیں ہم اس کو خوب سمجھتے ہیں۔ مجھے خیال پڑتا ہے کہ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تحدیث بے نعمت کے طور پر میں یہ بھی لکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعد نماز جمعہ حضرت اقدس سے کچھ عرض کرنے کے لیے اندر گیا۔ بعد ادھر ادھر کے ذکر کے میں نے خطبے کی نسبت حضرت اقدس سے پوچھا تو حضور نے فرمایا جب یہ بالکل میرا مذہب ہے جو آپ نے بیان کیا، اور فرمایا یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ معارف الہیہ کے بیان میں بلند چٹان پر قائم ہو گئے۔ 25-26 اگست 1900 کی درمیانی شب جمعہ کے دن لاہور اسٹیشن پر سب مختلف المشارب لوگ جو ہمارے بغض میں ایک گھاٹ پانی پینے لگ گئے ہیں یوں جمع ہو گئے اور پیر صاحب گولڈوی کو سوار کرا کر شہر کے اندر سے اس طرح پر تبرہ کرتے ہوئے گزرے جیسے روافظ سینہ پیٹتے اور قدوسیوں کو کوستے جاتے ہیں۔ بطلان نے اس طرح رونق پیدا کر لی جیسے اس دن جبکہ دو جہان کے سردار کو مکے سے نکالا گیا تھا اور کفار قریش نے چند روز کے لیے چراغاں کر کے جھوٹی خوشی منائی تھی۔ آج حق کو جھوٹا کہا جا رہا ہے اور راستی پاؤں تلے کچلی چلی جا رہی ہے اور بہت سے شقی چاروں طرف سے اٹھے ہیں۔ آج وہ الہام پورا ہوا جو کچھ مدت ہوئی شائع کیا تھا، وہ بیت الصدق کو بیت التزویر بنانا چاہتے ہیں۔ پھر لکھا ہے رات حضرت مرسل مسیح موعود علیہ السلام اس امر پر دیر تک گفتگو فرماتے رہے اور فرمایا ان شوروں سے ہم پر کیا رو پڑ سکتا ہے، ہمیں تو یہ شور ایک تمہید معلوم ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی اس نصرت کی آمد کے لیے جو دیر سے معرض التوا میں ہے۔ عادت اللہ ہمیشہ یوں ہی ہے کہ جب تکذیب شدت سے ہوتی ہے تو غیرت الہی اسی قدر نصرت کے لیے جوش مارتی ہے۔ آتم کے شور پر جو ہماری تکذیب اور اہانت ہوئی، خدا تعالیٰ کی غیرت نے بہت جلد لیکرام کا نشان ظاہر فرمایا۔ اسی طرح ہم قوی امید رکھتے ہیں کہ یہ شور تکذیب پیش قیمہ ہے کسی زبردست نشان کا۔ ممکن ہے کہ کوئی بدقسمت اس شور کے رو میں آ کر کٹ جائے، اس کا علاج ہم کیا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سنت اللہ یہی ہے۔ اگست 1900 فرمایا دنیا میں لوگ حکام یا دوسرے لوگوں سے کسی قسم کا کوئی نفع اٹھانے کی ایک خیالی امید پر ان کو خوش کرنے کے واسطے کس کس قسم کی خوشامد کرتے ہیں، یہاں تک کہ ادنا درجے کے عدلیوں اور خدمت گاروں تک کو خوش کرنا پڑتا ہے، حالانکہ اگر وہ حاکم راضی اور خوش بھی ہو جاوے تو اس سے صرف چند روز تک یہ کسی موقع مخصوص پر نفع پہنچنے کی امید ہو سکتی ہے۔ اس خیالی امید پر انسان اس کے خدمت گاروں کے ایسی خوش آمدیں کرتا ہے کہ میں تو ایسی
خوش آمدوں کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہوں اور میرا دل ایک رنج سے بھر جاتا ہے کہ نادان انسان اپنے جیسے انسان کی ایک وہمی اور خیالی امید پر اس قدر خوش آمد کرتا ہے، مگر اس موتی حقیقی کی یعنی خدا کی جس نے بدوں کسی معاوضہ کے اور التجا کے اس پر بے انتہا فضل کیے ہیں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر وہ انسان اس کو نفع پہنچانا بھی چاہے تو کیا، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی نفع خدا تعالیٰ کے بدوں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ممکن ہے اس سے پیشتر وہ نفع اٹھائے، نفع پہنچانے والا یا خود یہ اس دنیا میں اٹھ جائے یا کسی خطرناک مرض میں انسان مبتلا ہو جائے کہ کوئی حظ اور فائدہ ذاتی اس سے اٹھا نہ سکے۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقش دوئی، سر جھکا بس مالک ارض و سما کے سامنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔